بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ مکس ٹی وی چینل دیکھنے والے میرے دوستوں اور ناظرین، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کرے، اپنا فضل و کرم رکھے۔ میری آج کی ویڈیو کا جو تھمبنیل ہے وہ ہے دجال اور پانی پر جنگ۔ یہ آپ سنتے رہتے ہوں گے پانی کے اوپر جنگ ہوگی، تو آج میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گا اور اس کی تشریح ہے کچھ، اس کا اپنا تجزیہ ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو لازماً دبا دیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا، میری تازہ ویڈیو آپ کو خود بخود پہنچتی رہیں گی۔ آئیے پھر حدیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا، جس کو لوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ جھلسا دینے والی آگ ہوگی، جس کو آگ خیال کریں گے وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ سو تم میں سے جو شخص دجال کو پائے وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالے جس کو اپنی آنکھوں سے آگ دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، یعنی الٹ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آگے اس کی آگے تشریح۔ ایک دوسری حدیث میں دجال کے ساتھ روٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس کے سامنے جھک جائے گا اس کے لیے دولت اور غذائی اشیاء کی فراوانی ہو جائے گی، جو اس کے نظام کو نہیں مانے گا اس پر ہر قسم کی پابندی لگا کر ان پر آگ برسائے گا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، دجال کے آنے سے پہلے اس کا فتنہ عروج شروع ہو جائے گا۔ افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش، جن لوگوں نے ابلیسی قوتوں کی بات مان لی ان پر ڈالروں کی بارش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو دجال کے کارندے جو ہیں اس کے آنے کا جو راہ ہے اس کو ہموار کر رہے ہیں۔ جہاں تک پانی کا ذکر ہے، ممکن اگر ابھی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ پانی کے بارے میں دجال کی کیا جنگ ہو سکتی ہے، پانی ہر جگہ مل جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت دنیا میں پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس دنیا میں پانی کی صورتحال کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں پینے کے پانی کے دو بڑے ذخیرے ہیں، یعنی کہ دو طریقے ہیں جس سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے وہ برفانی پہاڑ، جس کے ذخائر 28 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں، اور زیر زمین پانی کے ذخائر جو 8 ملین کیوبک کلومیٹر ہیں۔ اس طرح دنیا میں موجود پینے کے پانی کی بڑی مقدار برف ہوتی ہے جو پگھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچتی ہے، جبکہ زیر زمین پانی یعنی جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ برف کے یہ ذخیرے اتنے انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ ہیں۔ ان دونوں جگہوں پر کسی مسلم ملک کا کوئی حق نہیں۔ اب رہے زیر زمین پانی کے ذخائر، تو اس میں بھی دو قسم کے علاقے ہوتے ہیں، ایک ہموار، دوسرے پہاڑی علاقے۔ ہموار علاقوں میں شہروں میں پینے کے پانی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ شہروں میں پانی کا تمام انحصار کسی جھیل یا سرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ جیسے نہری پانی کے پائپیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ دریا سے پمپ لگے ہوتے ہیں، لہذا شہری لوگ پانی کے لیے مکمل طور پر وہاں ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دجال کا فتنہ شہروں میں زیادہ سخت ہوگا، حدیث میں بھی آیا ہے۔ شہروں کی اکثر آبادی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، البتہ دیہی علاقوں کے پانی پر قبضے کے لیے دجالی قوتیں تمام توانائیاں لگا دیں گی۔ تو بھائیو، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر دیکھیں تو پانی زمین کا تو اتنا اچھا بھی نہیں کہ علاقوں کا، تو وہاں پہ انہوں نے زیر زمین جو ہے وہ بنائے ہیں، پائپ لائنیں بچھا دی ہیں۔ ہر کالونی میں دیکھ لیں زیر زمین پائپ لائن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح منرل واٹر ہے، وہ بھی ہم کو اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے پانی جو ہے، اگر دیکھو شہر میں اگر پانی کو بند کر دیا جائے، نہری پانی کو بند کر دیا جائے تو شہر میں پانی کا کال پڑ جائے۔ اسی طرح گیس دیکھ لیں، گیس میں یہاں پہ کون سی لکڑیں جلتی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں گیس بند ہوئی تھی تو یقین کریں 2-3 دن کے لیے تو لگ پتہ گیا تھا۔ تو یہ پانی کے جو ذخیرے ہیں ان پہ بھی ان کا کنٹرول ہوگا، تو آپ دیکھیں گے تو ہوتا جا رہا ہے۔ مستقبل میں دنیا میں پانی پر جنگوں کی افواہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اسرائیل کا اردن، فلسطین، لبنان، شام کے ساتھ، ترکی کا عراق کے ساتھ، اور بھارت کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ پانی کے بارے میں
تنازع زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہود و ہنود دونوں کی ہی یہی فطرت ہے کہ وہ صرف خود جینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ پڑوسی کو مٹا کر جینے کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرح اسرائیل نے بھی پہلے ہی بحیرہ تبریہ کا رخ مکمل اپنی طرف کر لیا ہے اور مسلمانوں کو پانی سے محروم کر کے اپنے صحرا میں اس کو گراتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ عالم اسلام میں بہنے والے دریاؤں پر اگر دجالی قوتیں ڈیم بنا دیں اور ان ڈیموں پر ان قوتوں کا کنٹرول ہو جائے تو دریاؤں کا پانی بند کر کے پورے کے پورے ملک کو صحرا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جب دریا بند ہو جائیں گے تو زیر زمین پانی بہت نیچے چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا، وہ قطرے قطرے کے محتاج ہوں گے۔ شام، اردن، فلسطین کے پانی کی صورتحال ہم آگے بیان کریں گے۔ یہاں ہم عراق اور مصر اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کا ذکر تو انہوں نے کر دیا ہے، اشارتاً ہو گیا اس میں کہ پاکستان کا پانی اگر انڈیا بند کر دے اس کے کہنے پر امریکہ کے یا خفیہ طاقتوں کے، تو پاکستان تو بنجر ہو جائے گا سارا۔ تو اس کے اوپر اب پانی پہ جنگیں لگنی ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ دوسرا حصہ بیان کروں گا، اس میں دوسرا جو اردن فلسطین والا علاقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالوں گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو آگے شیئر کر دیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔